الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے سے اس عنوان پر قرآن و سنت سے ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رزق میں برکت کیسے حاصل ہوتی ہے. رزق کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں، اور رزق کی قلت اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں. رزق کی تنگی بعض دفعہ صاحب ایمان کے اجر و ثواب بڑھانے اور صبر کرنے کے نتیجے میں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور رزق میں فراوانی کافر کو بطور استدراج اللہ تعالی عطا کرتے ہیں. یعنی ایک ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے میسر آتی ہے. البتہ رزق انسان کی صحت کے لیے، انسان کی جان کے لیے، انسان کے ذہنی اطمینان کے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہے وہ برکت جو اللہ تعالیٰ رزق میں عطا فرماتے ہیں. رزق میں برکت کے ذرائع ہم احادیث کی روشنی میں معلوم کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت کا ایک بڑا ذریعہ یا برکت کا ایک بڑا ذریعہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کو قرار دیا ہے. سورہ سبا کی آیہ کریمہ آیت نمبر 39 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. رزق کی کشادگی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ مقبول ہونے کی نشانی نہیں، اور رزق کی تنگی اللہ کی ناراضی کی نشانی نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن اگلا جملہ جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ غور طلب ہے. اللہ فرماتے ہیں: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے
فہو یخلفہ، اللہ اسے تمہیں لوٹا کر رہے گا۔ فہو یخلفہ، اللہ تعالی وہ خرچ کیا ہوا جو اس کی راہ میں تم نے خرچ کیا ہے اپنی برکتوں سمیت تمہیں لوٹائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی سے واضح ہوتا ہے، جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی تو میری راہ میں خرچ کر، میں اپنے کرم اور فضل سے تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھے عطا کروں گا۔ دفاعی آلات کی تیاری اور ان کی خرید و فروخت پر خرچ ہونے والا سرمایہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے دشمنوں کے لیے طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔ اور قوت کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الا ان القوت الرمی، خبردار، طاقت کا ایک بڑا ذریعہ پھینکنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ اب پھینکنے کی صلاحیت میں اس زمانے میں تیر تھا اور آج میزائل ہیں۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کی ایک جماعت آج گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی ہے، جنگی طیاروں نے لے لی ہے، بحری آبدوزوں نے لے لی ہے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے اللہ اور تمہارے دشمنوں پر تمہارا روب بیٹھے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کچھ تو کھلے دشمن ہیں جن کو تم بھی جانتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ میں نے اس جملے کے لیے پڑھی ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، دیکھو اللہ کی راہ میں جس قدر بھی تم خرچ کرو گے، یعنی قومی، ملکی، ریاستی دفاع پر جتنا بھی تمہارا سرمایہ خرچ ہوگا، یوفّ الیکم، پورا پورا تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، جو تم نے خرچ کیا ہے وہ ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ تو چنانچہ ماہانہ تنخواہ لے کر اس میں سے کچھ صدقہ کر دینا، مسجد مدرسے کے فنڈ میں ڈال دینا، ضرورت مندوں پر خرچ کر دینا، یا روزانہ کی بکری کے منافع سے 5% یا 10% صدقہ کر دینا، ایسا کرنے والے لوگ فرشتوں کو اپنے لیے دعاؤں پر لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، لوگ جب صبح کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے فوری بدلہ عطا فرما، اے اللہ اسے اور دے، اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں جو خرچ کر رہا ہے اسے اور دے، اسے اپنے خزانوں میں سے عطا فرما۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے دعا کی خاطر ایسی زبان چنو جو بالکل پاکیزہ ہو، فرشتوں کی زبان بالکل پاکیزہ ہے۔ وَيَقُولُ الْآخر، اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جس کو تو نے دیا ہے لیکن ضرورت کے مقام پر ضرورت مندوں پر پھر بھی خرچ نہیں کرتا، پروردگار تو اس کا مال تلف کر دے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف فرما ہے، صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی غیر آباد زمین میں چل رہا تھا، بادل آیا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس نے ایک آواز سنی، ایسا لگا جیسے بادل سے آواز آ رہی ہے، اس پہ حدیقت فلاں، کہ جاؤ فلاں کے باغ پر جا کر برسو اور اسے سیراب کر دو۔ کہتے میں حیران ہوا یہ کیسی آواز ہے، تو میں تجسس کے عالم میں چل پڑا کہ میں دیکھوں یہ بادل کس طرف جا رہا ہے۔ بادل آگے جا کر ایک مقام پر برسا، افرغ ماءہ فی حرۃ، ایک مقام پر بادل خوب برسا اور وہ سارا پانی جو بارش کے نتیجے میں برسا ایک نالے اور کھالے کے ذریعے سے جمع ہو کر چلنے لگا۔ میں بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ پانی ایک باغ میں پہنچا، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا یا عبداللہ مسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، تو یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ باغ والے نے کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ انی سمعت صوتا فی السحاب، میں نے بادل میں سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ پر جا کے برسو، اور اس میں وہی نام تھا جو آپ کا نام ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ آواز میں نے سنی ہے اور یہ بادل کا پانی آپ کو حاصل ہوا ہے اور نصیب ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اما اذا قلت ھذا، دیکھو اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس باغ کا پھل جب حاصل ہوتا ہے تو پھر میں جائزہ لیتا ہوں کہ پھل کتنا حاصل ہوا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، تو میں تیسرا حصہ الگ کر کے اللہ کی راہ میں پہلے ہی خیرات کر دیتا ہوں۔ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور 1/3 میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کھانے کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور 1/3 پھر اس باغ میں بیج کے طور پر یا باغ کے درختوں کو پودوں کو بڑھانے کے لیے اس پر خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ وہ برکت ہے جو اللہ مجھے نصیب کرتا ہے، اور میرے اس باغ کے لیے پانی اپنے خزانوں میں سے خود پہنچا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے کی وجہ سے مال میں کبھی کمی نہیں، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالی تعاون کے پہلے حقدار کون ہیں، یہ بھی میں واضح کر دوں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر خرچ کرو۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ مال کو خیر قرار دے رہے ہیں۔ مال خیر ہے اگر اللہ کی منشا کے مطابق کمایا جائے اور اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کیا جائے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، خیر ہے۔ قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر تم خرچ کرو یعنی مال خرچ کرو، فللوالدین، سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے ماں باپ، والاقربین، پھر تمہارے اس خرچ کرنے کے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں، والیتامى، پھر معاشرے میں موجود یتیم ہیں، والمساکین، اور معاشرے میں موجود وہ ضرورت مند ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر بعض دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں، وابن السبیل، اور ایسے مسافر ہیں کہ جو اپنے ہاں تو مالدار ہیں لیکن یہاں ان کو اچانک ضرورت پڑ گئی ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور اللہ کی راہ میں جو خیر بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم نے کس نیت سے خرچ کی ہے، اور جس نیت سے خرچ کرو گے ویسے ہی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا آدمی ایک کھجور دیتا ہے، حلال پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور دیتا ہے، اللہ خود اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کو ایسے ہی بڑھاتے ہیں جیسے بکری کے بچے کو ریوڑ والا بڑھاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جلیل القدر صحابی، انصاری صحابہ میں سے، ان کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو طلحہ انصاری کہ انصار صحابہ میں سے باغات کے لحاظ سے بہت مالدار تھے، بڑے ان کے باغات تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِرُوحَا، بیروحا کا باغ ان کا مال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود اس باغ میں تشریف لایا کرتے تھے، یہ باغ مسجد کے بالکل سامنے تھا، مسجد نبوی کے۔ وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اور خود تشریف لاتے اور یہاں کا بہت صاف ستھرا پاکیزہ پانی آپ نوش جاں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے، تو میرے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ میرا یہ باغ ہے بے روحا، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو جملہ ارشاد فرمایا غور طلب ہے، فرمایا بخن بخن، شاباش شاباش، تم نے یہ مال دے کر بہت بڑا نفع کمایا ہے، یہ وہ ذالک مال رابح، یہ وہ مال ہے جس سے تم نے حقیقی نفع کمایا ہے۔ اور وقد سمعت ما قلت، پھر آپ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، تم اس باغ کو
قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کروں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور خصوصاً اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دیا، ان میں تقسیم کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا ہے۔ یہ جملہ وہ آدمی کہتا ہے جو نیکی کا اجر لوگوں سے لینا چاہتا ہے۔ جس نے نیکی کا اجر اللہ سے لینا ہے اس کے لیے ہر زمانہ نیکی کرنے کا زمانہ ہے۔ ہم تو رشتہ داروں کو دعا دینے کے لیے بھی رضامند نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تو اچانک اس کو آواز آئی کہ جو تم مانگ رہے ہو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو دیں گے، اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو دیں گے۔ اب بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہیں رشتہ داروں کو بھی ملے گا، ان کو بھی وہ ساری نعمتیں ملے گی جو مجھے میسر ہیں۔ تو سوچتے سوچتے کہنے لگا یا اللہ پھر میری ایک آنکھ کاٹ لے تاکہ رشتہ داروں کی دونوں جائیں۔ رشتہ داروں کو، غیروں کو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کو دعا دینا، اس پر حضور نے فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو اوروں کو مانگ رہا ہے تو اپنے خزانوں میں سے اس کو عطا فرما۔ یقین کیجئے جب مجھے کوئی ضرورت ہو تو میں اوروں کے لیے مانگنا شروع کر دوں، مجھے ملے یا نہ ملے، اسے ملے یا نہ ملے مجھے ضرور ملے گی، اس لیے کہ میری دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو رزق میں، کاروبار میں اور مال میں برکت کا ذریعہ ہے وہ کاروبار میں سچ بولنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، سودا کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں تو انہیں سودا ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مجلس نہیں بدلتی سودا ختم کرنے کا ان کو اختیار ہے، لیکن جب مجلس ختم ہو گئی تو اب وہ اختیار ختم ہو گیا۔ فَإِن صَدَقَا، حضور فرماتے ہیں اگر وہ دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور ہر چیز کی وضاحت کر دیں، ریٹ واضح ہو، قسطیں اگر طے ہوئی ہیں تو قسطیں بالکل واضح ہوں، اور قسطیں شارٹ ہونے پر قیمت بڑھے گی نہیں، اور قسطیں جلدی دے دینے پر قیمت ریڈیوس نہیں ہوگی، قیمت برقرار رہے گی، قیمت واضح ہو، اگر کوئی نقص ہے، کمی ہے، وہ بھی وضاحت کر دے۔ بورک فی بیعہما، تو ان کے سودے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن کَذَبَا، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَکَتَمَا، اور کوئی بات چھپاتے ہیں، سودے کے عیب اور نقص کو چھپاتے ہیں، مُحِقَ بَرْکَتُ بَیعِہِمَا، سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر کاروبار جھوٹ پر چل رہے ہیں۔ لوگ تاجر کہتے ہیں جناب سچ دا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اور معاف کرنا پراپرٹی ڈیلر حضرات ٹوکا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، خریدار کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مال کروڑ سے اوپر نہیں بک سکتا، اور جو لینے والا ہے اس کو کہتے ہیں کہ 1 کروڑ 5 لاکھ کا ملے گا، اور 5 لاکھ کا ٹوکا لگا دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صبح کے وقت معاملہ کرنا، معاملات میں، تجارت میں اور حصول علم وغیرہ میں صبح کے وقت کو اختیار کرنا، یہ باعث برکت ہے۔
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے۔ برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ہم ان کے اسباب پر نہیں غور کر رہے۔ دکانیں کھل رہی ہیں 12 بجے، 1:30 بجے، 1 بجے، اور رات 1 بجے 2 بجے بند ہو رہی ہیں، یعنی آدھا دن ختم ہو گیا اور آدھی رات ختم ہو گئی۔ یہ نظام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات لشکروں کو صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے، اور حضرت صخر الغامدی صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، تاجر ہیں، ملازمین کو صبح کے وقت سامان تجارت دے کر روانہ کرتے، چنانچہ مال اس قدر بڑا کہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت، صبح کا وقت، رزق کی تقسیم اور برکت کے حصول کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس میں صرف اسے سونا چاہیے جسے کوئی مجبوری ہو، ورنہ کام کرنے والے کام پہلے وقت میں شروع کریں گے، سورج کی روشنی میں شروع ہو اور سورج کی روشنی میں ختم ہو، یقین کیجیے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رزق میں برکت کا ایک بڑا ذریعہ کھانے کے دوران سنت نبوی کی پابندی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم یہ عہد کریں کہ ہم یہ سارے کام عملاً اختیار کریں گے۔ کہہ دو کھانے میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا فلعلکم تفترقون، لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، ایک آیا کھانا کھا لیا، دوسرا آیا کھانا کھا لیا، علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو۔ قالوا نعم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا 2 کام تمہیں کرنے ہوں گے، اللہ رزق میں برکت ڈالے گا۔ ایک فاجتمعوا علی طعامکم، کھانا اکٹھے کھایا کرو، اور دوسرے وذکروا اسم اللہ علیہ، جب کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو۔ 2 کام، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کھانا اکٹھے کھائیں۔ حضور نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربعہ، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وطعام الاربعۃ یکفی ثمانیہ، اور 4 کا کھانا 8 پر کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ لوگ مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کھانا آئے اور ڈوگے میں آیا اور ایک آدمی نے پاس ہی رکھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایثار کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ ہاں اجتماعی طور پر اگر کھانا کھایا جا رہا ہے اور چند لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو بس پھر انشاءاللہ شیطان سے وہ کھانا بچا رہے۔ اگلی بات، برتن کے ارد گرد سے کھائیں، درمیان سے نہ کھانا لیں۔ ہمارے ہاں شادیوں میں جب لوگ کھانا، یہ جملہ ایسا ہے جو نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھل گیا ہے تو کھانا نہیں کھلتا بلکہ لوگ کھل جاتے ہیں۔ کھانا درمیان سے لینا، درمیان سے ڈالنا، بڑا چمچ لیا اور درمیان سے۔ اللہ کے حبیب یہ سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ کھانا درمیان سے نہ لو بلکہ برتن کے سائیڈوں سے، برتن کی سائیڈوں سے لو۔ پلیٹ میں اگر آپ نے کھانا ڈالا ہے
تو درمیان میں سے نہ کھانا کھائیں بلکہ سائڈوں سے کھانا کھائیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، البرکۃ تنزل وسط الطعام، اللہ کی برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، لہذا کھانا کناروں سے کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، درمیان سے نہ کھاؤ، درمیان جب آئے گا تو پھر تو وہ تمہیں ملے گا، لیکن سلیقے سے کھاؤ۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے، برتن پڑا ہے، یکدم اس میں ہاتھ ڈالا اور کھانا چاہ رہا ہے۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، آگے بڑھ کے درمیان میں سے کھانا نہ کھانا شروع کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے برتن کے بارے میں فرمایا، کلوا من جوانبہا، کھانے پلیٹ کے کناروں سے کھاؤ، اور ضرورت کے لیے لو جتنا تم نے لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برکت پلیٹ میں ہی رہ جائے۔ بعض لوگ برکت پلیٹ میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرورت کی خاطر لو، کھانے پلیٹ کے کناروں سے کھاؤ، وَدْعُوا ذِرْوَتَهَا، اور درمیان کو چھوڑ دو، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهَا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے اس کھانے میں درمیان میں برکت ڈالی دی جاتی۔ اور سنن بیہقی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے، حضور نے فرمایا، اللہ کی اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر سرزمین فارس اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے، حتیٰ کہ تمہارے لیے کھانا بہت وافر ہو جائے گا، لیکن کھانے والے اس پر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے، نتیجتاً وہ کھانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ کھانے میں برکت کسے کہتے ہیں؟ کھانے میں برکت سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نفع مند ہو، جس سے غذائیت حاصل ہو، تمہارے لیے صحت مند ہو، تکلیف سے نجات کا ذریعہ بنے، عبادت کے لیے طاقت اس سے پیدا ہو، تمہاری صحت کے لیے مفید ثابت ہو، صحت مند غذا، یہ اصل میں کھانے میں برکت۔ اسی طرح حضور نے فرمایا برتن صاف کریں اور انگلیاں چاٹ لیں، یہ بھی باعث برکت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، آپ کا معمول کیا تھا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب کھانا تناول فرما لیتے تو آپ تو 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، جب کھانا تناول فرما لیتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیتے، وقال، اور فرماتے، اذا سقطت لقمۃ احدکم، اگر تمہارا لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے اور نیچے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو لگ گئی ہے اور اس نے اس کو خراب کر دیا ہے، اور اگر کوئی تنکا وغیرہ لگ گیا ہے تو اس کو الگ کر کے وَلْيَأْكُلْهَا، اسے کھا لو اور شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ اور یہ فرماتے تھے وَأَمَرَنَا، یہ دیکھیں امرنا، ہمیں حکم دیا حضور نے، ان نسلط الساقط، ان نسلط القصع، ہمیں اللہ کے حبیب یہ اس بات کا حکم دیتے تھے کہ پلیٹ یا برتن اچھی طرح سے صاف کرو، لیکن برتن تو صاف وہی کرے گا نا جو ضرورت کی خاطر ہی کھانا ڈالے گا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ان کے حالات زندگی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ کھانا تناول فرماتے تو برتن اس طرح سے صاف کرتے کہ دھلے ہوئی پلیٹ میں اور ان کی استعمال ہوئی پلیٹ میں فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ برتن صاف کریں جتنا، اور پھر یہ جملہ حضور نے فرمایا،
فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانے کی حرارت کو، شدت کو ختم کر لینا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار ہوتا، یا جب وہ کوئی چیز تیار کرتی تو ذرا کچھ دیر کے لیے اس کو رکھ دیتی تاکہ ذرا قدرے وہ شدت اس کی کم ہو جائے، اس لیے کہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سنا ہے وہ اعظم للبرکہ، یہ چیز کھانے میں بڑی برکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، ہر کام سے پہلے استخارہ کا لفظ جب آتا ہے تو ہم بڑے اس میں پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا عمل ہے، اس کو کرانے کے لیے کسی نیک آدمی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ بلکہ آج کل ایک نیا چکر چلا ہے، یہ ٹی وی پہ استخارے ہو رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے استخارے ہو رہے ہیں۔ سن لیجئے بات، استخارہ کا لفظی معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ کسی سے استخارہ کروانا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ منٹوں میں جو استخارہ ہوتا ہے یہ سب فراڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ استخارے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے اور آپ سو کر اٹھیں پھر یہ آپ کو معلوم ہو۔ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہمیں دعائے استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیات سکھاتے تھے۔ اب دعائے استخارہ پر ذرا غور کیجئے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ استخارہ کسی اور سے کرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دعائے استخارہ پر غور کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اذا ہم احدکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، کسی کاروبار میں کسی خرید و فروخت کا یا کوئی بھی کام کسی کام کا ارادہ کرو، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، تو کوئی نفلی عبادت کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ ثُمَّ لْيَقُلْ، اور پھر یہ جملہ کہو اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر مانگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو خیر میرے لیے تیرے علم میں ہے وہ مجھے عطا فرما، جو خیر میرے لیے تیرے علم میں ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور میں تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت مانگتا ہوں کہ تیری قدرت کے بغیر مجھے اس کام کرنے کی قوت اور طاقت میسر نہیں آ سکتی۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ اپنا فضل عظیم عطا فرما۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ تو قادر ہے میں قادر نہیں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے حقیقت اس کام کی کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے دین کے لیے، میری معیشت کے لیے، وعاقبت امری، اور میرے کام کے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، فاقدرہ لی ویسر لی، تو میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے آسان کر دے۔ اس لیے اور ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس آسان کر دے اور اس سے میرے لیے مبارک بنا، اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اب آپ بتائیے اس پوری دعا میں کہیں کوئی خواب کا ذکر آیا ہے یا کہیں کوئی کسی اور سے استخارہ کرانے کا ذکر آیا ہے یا کہیں کوئی منٹوں سیکنڈوں میں رزلٹ سنانے کا ذکر آیا ہے؟ یہ تو خود بندہ اپنے لیے اللہ سے خیر مانگ رہا ہے۔ اور اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو کام شروع ہونے سے پہلے بس اتنا کہہ دیجئے کہ یا اللہ یہ کام جو میں شروع کر رہا ہوں اگر میرے لیے بہتر ہے تو تو اپنے کرم سے اسے میرے لیے آسان فرما دے۔ بس یہ ہے استخارہ۔ پھر اللہ اگر آپ کا رجحان ادھر ہو گیا تو سمجھ لیجئے
کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرما رہے ہیں۔ 8ویں چیز جس کا جو رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے وہ قناعت ہے۔ ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتا، حضور فرماتے ہیں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس کی تقسیم پر وہ راضی ہے، تو اللہ اس کو اس میں برکت دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے وسیع کر دیتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَرْضِ، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو کر تو کچھ نہیں سکتا، لیکن برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 9ویں چیز، لوگوں سے مانگنے سے بچنا، لوگوں سے مانگنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا۔ مسند احمد میں حضرت بلال بن حسین بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس گیا، ان کے پاس لوگ جمع تھے، وہ لوگوں کو گفتگو کر رہے تھے ان سے، اور سنا رہے تھے کہ ایک روز میں بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو میری بیوی کہنے لگی یا میری والدہ کہنے لگی کہ حضور کے پاس چلے جاؤ اور حضور سے جا کے کچھ مانگو، کوئی مال غنیمت آیا ہوا ہوگا یا کچھ اور صدقات وغیرہ آپ کے پاس جمع ہوں گے، آپ کو دے دیں گے۔ تو فلاں بھی گیا تھا، اس نے مانگا تھا، فلاں بھی گیا تھا، اس کو بھی مل گیا تھا، فلاں گیا تھا، اس کو بھی مل گیا تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں میں سواری تلاش کرنے لگا، سواری نہ ملی تو میں پیدل حاضر ہوا، سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ فرما رہے تھے من استعف یعفہ اللہ، جو مانگنے سے بچتا ہے اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ جو پاک دامنی طلب کرتا ہے، جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ میں پاک دامن رہوں، اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ ومن استغنا یغنہ اللہ، جو لوگوں کی محتاجی سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ ومن سألنا اما ان نبذل لہ، جو ہم سے آ کر اپنی ضرورت طلب کرتا ہے یا تو یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، وَإِمَّا أَن نُّسَاوِيهِ، یا اسے تسلی دیتے ہیں، لیکن وَمَن يَسْتَعِفَّ عَنَّا وَيَسْتَغْنِي أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّن يَسْأَلُنَا، جو مستغنی ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب یہ جملہ میں نے سنا فرجعت، تو میں واپس آ گیا، اور میں نے کوئی سوال اللہ کے حبیب سے نہیں کیا، لیکن ہوا یہ کہ میرے واپس آنے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ فما زال اللہ یرزقنا، اللہ نے اس طرح سے رزق کے دروازے مجھ پر کھولے کہ انصار کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو ہم سے زیادہ مالدار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں یہ کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنی برکت شامل فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عدل قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پھلوں میں اور غلوں میں برکت دے گا کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند چیزیں احادیث کی روشنی میں نے ذکر کی جو برکت کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور آئندہ خطبے میں جو برکت ختم کرنے کا اسباب ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا